اور یہ نصیحتیں ہیں 40 سے لے کے 80 سال کی عمر تک کے لوگوں کے لیے۔ میں اس وقت ہانگ کانگ کی اسٹریٹس پہ پھر رہا ہوں اور یہ چنسا چوئی کا علاقہ ہے۔ اپنے جسم کو حرکت دیں، چاہے وہ صرف چلنا ہو یا تیراکی کرنا ہو۔ نماز پڑھنے میں بھی دشواری ہو جاتی ہے، طبیعت ٹھیک نہ ہو تو انسان کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کھانے میں کمی کریں، واہ، اپنے مقامات تک چل کر جائیں۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ اچھا، آج ایک بڑی زبردست تحریر میری نظر سے گزری ہے، سوچا واک اینڈ ٹاک میں آپ سے یہی شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ اس سے متعلق ہے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، ہماری عمر بھی ساتھ ساتھ گزرتی جا رہی ہے، اور یہ نصیحتیں جو ہے نا اچھی لگیں مجھے، آپ بھی سنیں، ہم بھی اس پہ عمل کریں۔ اور یہ نصیحتیں ہیں 40 سے لے کے 80 سال کی عمر تک کے لوگوں کے لیے، اور اس وقت ہم بھی 50 کے اندر ہونے والے ہیں، اور یعنی اللہ سے دعا ہے آپ کی اس سے بھی زیادہ عمر ہو، لیکن خصوصاً 40 سے 80 سال، یہ سمجھے 40 سے 50 سال کے لوگوں کے لیے تو یہ بہت عمدہ تحریر ہے۔ تو چلیں اس کے اوپر رستے میں چلتے چلتے بات کرتے ہیں۔ میں اس وقت ہانگ کانگ کی اسٹریٹس پہ پھر رہا ہوں اور یہ چنسا چوئی کا علاقہ ہے۔ نصیحت: ہر سال حجامہ کروائیں، چاہے آپ بیمار نہ ہوں یا کوئی مرض نہ ہو، پھر بھی حجامہ کروائیں۔ دوسری نصیحت: ہمیشہ پانی پئیں، چاہے پیاس نہ لگے۔ بہت سی صحت کے مسائل جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری نصیحت: جسمانی سرگرمی کریں، چاہے آپ مصروف ہوں۔ اپنے جسم کو حرکت دیں، چاہے وہ صرف چلنا ہو یا تیراکی کرنا ہو۔ اچھا، یہ نصیحت جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ صحت ہے، اگر صحت ہے تو پھر سب کچھ ہے، صحت نہیں ہے تو نہ تو آپ اللہ کے لیے جو فرائض ہیں ہمارے وہ پورے کر سکتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے میں بھی دشواری ہو جاتی ہے، طبیعت ٹھیک نہ ہو تو انسان کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے میرے خیال سے۔ چوتھی نصیحت: کھانے میں کمی کریں، واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ بھی بہت زبردست نصیحت ہے۔ پانچویں نصیحت: جتنا ممکن ہو گاڑی کا استعمال نہ کریں، جب تک ضرورت نہ ہو۔ اپنے مقامات تک چل کر جائیں، جیسے مسجد میں جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں یا کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ چل کر جائیں۔ اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں بھی امپلیمنٹ اپنے اوپر بھی کرتا ہوں۔ گھر سے نکلتا ہوں تو حالانکہ نیچے بس مل جاتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ چلے واک اینڈ ٹاک میں آپ سے بات بھی ہو جائے، اور 10 منٹ پیدل بھی چل لیں گے، گھر سے نکل کے نیچے جو MTR ہے، ٹرین ہے، وہاں تک میں چل کے ہی آ جاتا ہوں۔ تو میرے اصل میں یہ ایک ایسا فاصلہ تھا، رستہ تھا، جس پہ میں سوچتا تھا کہ آپ لوگوں سے کمیونیکیشن بھی ہو جائے گی۔ اچھا جی، آگے چھٹی نصیحت: غصے کو پیچھے چھوڑو، یعنی غصہ چھوڑ دیں۔ غصہ اور فکر آپ کی صحت کو ختم کرتے ہیں اور آپ کی روح کو کمزور کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو آپ کو سکون دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی اہم نصیحت ہے، لیکن یہ جو اینڈ پہ بات ہے نا کہ بھئی ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو آپ کو سکون دیتے ہیں، یہ اس پہ آپ کی، میرا مطلب ہے کہ چل نہیں سکتی، طاقت نہیں ہے آپ کے ساتھ کہ وہی لوگ ہوں جو آپ کو سکون دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہی رکھیں جو آپ کو سکون دیتے ہیں، لیکن خیر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، آپ ہر بندہ آپ کو سکون بھی نہیں دے سکتا، اور زندگی تو چلتے رہنے کا نام ہے۔ ساتویں نصیحت: جیسا کہ کہا جاتا ہے، اپنے پیسے کو دھوپ میں رکھو اور خود سائے میں بیٹھو۔ اپنے آپ کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو محروم نہ رکھو۔ پیسہ زندگی کو سہارا دینے کے لیے ہے، زندگی خود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آٹھویں نصیحت: اپنی روح کو کسی کے لیے، کسی چیز کے لیے جسے آپ حاصل نہیں کر سکتے، یا کسی بھی چیز کے لیے جسے آپ حاصل نہیں کر سکے، افسوس میں نہ ڈوبنے دیں، اسے بھول جائیں۔ اگر یہ آپ کے لیے مقدر ہوتا تو یہ آپ کے پاس آ جاتا۔ زبردست۔ نویں نصیحت نمبر 9: عاجزی اختیار کریں، کیونکہ دولت، مرتبہ، طاقت اور اثر و رسوخ سب غرور کے ساتھ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ عاجزی آپ کو لوگوں کے قریب لاتی ہے اور اللہ کے ہاں آپ کے مقام کو بلند کرتی ہے۔ 10ویں نصیحت: اچھا جی، اگر آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ زندگی کا بہترین حصہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ پر امید رہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ جئیں، سفر کریں اور حلال طریقوں سے لطف اندوز ہوں۔ بہت زبردست بات ہے۔ اچھا، یہ جو 10ویں نصیحت ہے نا، بال سفید ہو گئے ہیں، اچھا یہ میرے خیال میں اب اس میں 40 سال میں تو بال سفید ہونا شروع ہو ہی جاتے ہیں تقریباً سبھی کے، عمر کی وجہ سے۔ کئی بچے 18 سال 20 سال میں بھی ان کے سفید ہو جاتے ہیں، لیکن 40 سال میں جو عمر شروع ہو جاتی ہے نا، 35-40 کے بعد جو وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کی عمر کے بڑھنے کی ایک نشانی ہے۔ تو اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو اس نصیحت کے مطابق تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا بہترین حصہ بھی شروع ہوا ہے۔ ہاں، اس لحاظ سے کیونکہ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے، کافی چیزوں سے آپ گزر چکے ہوتے ہیں، اور پر امید رہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ جئیں، سفر کریں اور حلال طریقوں سے لطف اندوز ہوں۔ یہ جو آخری لائن ہے نا، حلال طریقوں سے لطف اندوز ہوں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اب لطف اندوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرٹین ہوتے ہیں اور اس میں بے شمار ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ میں جو طریقہ جو اختیار کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ آپ اس کے بارے میں آپ خود فیصلہ کریں، بلکہ میں آپ لوگ اس پہ لازماً کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ جو آپ اس میں جو کہا جا رہا ہے حلال طریقوں سے لطف اندوز ہوں، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ میں تو اس سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے اب ایک شراب ہے، اب شراب حرام ہے، تو کتنے لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اس کو شراب کو جو ہے نا حرام جانتے ہوئے بھی، گردانتے ہوئے بھی وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، سب سے آخری اور سب سے اہم نصیحت، کبھی بھی اپنی نماز کو نہ چھوڑیں، یہ آپ کا جیت کا کارڈ ہے اس زندگی میں، اور اس دن جب نہ دولت کام آئے گی نہ اولاد۔ بہت ہی زبردست نصیحت ہے۔ نماز زندگی میں آ گئی تو سمجھیں آپ بے شمار چیزوں سے خود بخود دور ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اور میں اکثر بچوں سے یا لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا وقت تھا، وصال کا ٹائم قریب آیا نا، تو اس وقت بھی یہ نصیحت آپ نے بڑی اسپیشل اور بڑے طریقے سے بتائی تھی کہ میرے پیچھے نماز نہ چھوڑنا۔ لہٰذا نماز جو ہے نا وہ ہمیں ہر حالت میں ادا کرنی ہے۔ کوشش کریں، جو لوگ نہیں پڑھتے وہ کوشش کریں کہ بھئی پہلے قضا نماز پڑھ لیا کریں۔ قضا نماز اگر فرض کریں پہلے آپ نماز چھوٹ جاتی ہے، بالکل عادت نہیں ہے، تو قضا پڑھ لیا کریں اور پھر آپ کو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی۔ اور بس میرے خیال میں یہ آخری اور سب سے اہم نصیحت تھی۔ تو جس نے بھی یہ تحریر لکھی ہے اس نے اپنے لیے دعا کی بھی درخواست کی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو، جس نے یہ شیئر کی ہے تحریر اور ہم نے آگے پھیلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بھی دعائیں قبول عطا فرمائے، اس کی زندگی میں آسانیاں فرمائے، ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ کا خیر خواہ ہے۔ اچھا دوستو، چلو زبردست ہو گیا۔ آپ بھی بتائیے کہ آپ کو اس میں سے کون سی نصیحت جو ہے وہ سب سے اچھی لگی ہے، اور کیا آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک ہی نصیحت اس میں، ویسے تو ساری زبردست ہے، ایک نہیں، لیکن ایک نصیحت اس میں بہت اچھی ہے کہ جسمانی سرگرمی جو ہے نا وہ جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے صحت کے لیے۔ صحت ہے تو پھر سارے کام ہو سکتے ہیں۔ جیسے اس نصیحت میں کہا گیا کہ وہ کیوں صرف چلنا ہی کیوں نہ ہو، یا تیراکی وغیرہ۔ تو چلیں کسی اور ٹاپک میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔